پاکستان میں ای کامرس کیسے آپریٹ ہوتا ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کہ آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے، چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بہت سے ایسے مزید ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں جو ہیومن برین کو ریپلیس کر رہی ہیں، ان کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں تو مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی فیوچر، کیونکہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں نا، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. ہمارے ہمسایہ بھی ہوتی ہے، بالکل ہم فوراً نہیں ٹیکنالوجی ایکسیپٹ کرتے. ہم نے تب ایکسیپٹ کرنی ہے جب سر کے اوپر پانی آ جاتا ہے، جب مجبوری بن جاتی ہے. اب جیسے کووڈ آیا، سب کچھ بند ہو گیا، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، پھر لوگ آئے ای کامرس پہ، جب کوئی راستہ نہیں بچا نا پیسے کمانے کا، پھر آگے کہ چلو اب ای کامرس یا آن لائن کوئی بھی کام کرتے ہیں. کیا اس وقت بوسٹ ہوا تھا ای کامرس کا بزنس، نئی دنیا بالکل سامنے آ گئی تھی. اب آپ ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیں، انڈیا میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک روبوٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، ایک لڑکی ہے جو خبریں پڑھتی ہے ٹیلی ویژن پہ، ہاں جی بالکل، ایک ہیومن ہے اور ایک اس کے ساتھ یہ ورچوئل ہے. اب وہ دیکھیں کہاں پہنچ گئے، اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے وہ بندہ کہ آپ میری کو ہوسٹ ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بتا رہی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں آج سے موسم کی خبریں پڑھوں گی، میں آپ لوگوں کو باتیں بتاؤں گی. پھر اس نے خبریں پڑھی اور بتایا. تو ہم لوگ، مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نا، یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. یہاں پہ تو بس جس طرح لگا ہوا ہے ایک بھیڑ چال ہے، سب اسی کے پیچھے ہی چلیں گے. روبوٹک سرجریز تو ہونے میں آ رہی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے جس میں جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، لوگ اس دن میں بھی دیکھ رہی تھی، میرا اپنا کزن بھی ہے لالا، وہ بھی چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتا رہا تھا کہ ایون اس سے آپ پوری آپ ناولس لکھوا سکتے ہیں، پوری اسٹوری بک لکھوا کے اپنے نام سے چھپوا سکتے ہیں. اٹ از اے بگ بزنس، اٹ جسٹ اباؤٹ دا مائنڈ. بالکل. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایکسٹریمزم تو بہت ہے، جو پازیٹیو سائڈ پہ جائے وہ کدھر پہنچ جاتے ہیں، اور جو نیگیٹو سائڈ پہ جائے وہ کدھر پہنچ جاتے ہیں. اب جو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اچھے ہاتھوں میں آنا ٹھیک ہے، انفلوئنشل اور اچھے ہاتھوں میں آنا، اور انفلوئنشل اور بیڈ ہینڈس میں آنا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ان ہاتھوں میں آئے جو ہمیں تباہ کر سکتے ہیں، تو کیا واقعی پاکستان کو خطرہ ہے ان چیزوں سے؟ بالکل ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سی ویب سائٹس ہیں یا بہت سی چیزیں ایسی جو یہاں پہ بین ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں وی پی این لگا کے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ذہن ہے نیگیٹیوٹی کی طرف، وہاں سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے. چیٹ جی پی ٹی سے میں نے فائدہ اٹھایا. میں نے محمد یوسف کرکٹر ہے ان کی پوڈ کاسٹ کی، بالکل شارٹ نوٹس پہ، یعنی ان سے بات چیت چل رہی تھی، اچانک ان کا میسج آیا کہ جی میں تراویح کے بعد آج اویلیبل ہوں. یہ ان کا میسج آیا مجھے شام کو 6 بجے. اچھا، اب 9 بجے میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنی ہے، میرے پاس ٹائم بالکل شارٹ ہے. ہاں، میں گیا چیٹ جی پی ٹی پہ، میں نے لکھا کہ ٹوڈے محمد یوسف از کمنگ ان مائی پوڈ کاسٹ، وٹ کوسچن شوڈ آئی آسک ٹو ہم. چیٹ جی پی ٹی نے مجھے 10 سوال دے دیے اتنی دیر میں کہ میرا سوال ابھی پورا لکھا، انٹر کیا اور ساتھ ہی 10 سوال آ گئے. میں نے کہا آئی نیڈ مور کوسچنس، اس نے 10 اور دے دیے. میں نے کہا آئی نیڈ مور کوسچنس، اس نے 10 اور دے دیے. تو ود ان 5 منٹس میرے پاس 30 کوسچنس، اور وہ ایسے کہ آپ نے محمد یوسف سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جب اسلام لائے تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. آپ نے محمد یوسف سے پوچھنا ہے کہ جب آپ نے ویون ریچرڈز کا ریکارڈ توڑا تو آپ کو کیسا لگا، آپ کی بیٹنگ ایوریج فلاں میچ میں آپ نے ایسا کھیلا تھا. یعنی اس نے ریسرچ بیسڈ کوسچن مجھے دیے. میرے لیے آسان ہو گیا، میں نے وہ سوال یاد کر لی اور پوچھ لی. تو اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں تو وہ کام جو میرے ریسرچر نے 3 4 5 گھنٹے میں کرنا تھا، مجھے چیٹ جی پی ٹی نے 5 منٹ میں کر کے دے دیا. تو چیٹ جی پی ٹی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ بالکل ہیومن کو ریپلیس کرے گی، اس ہیومن کو جو لکیر کا فقیر ہے، جو اپنے آپ کو امپروو نہیں کرے گا، جو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی گرو کرے گا نا، وہ تو آگے نکل جائے گا. لیکن جو بس ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں ترقی کر رہا، نہیں پڑھ رہا، نہیں ریسرچ کر رہا، اس کو تو ریپلیس کر لے گی اے آئی. ڈیفینیٹلی. اور وہ ذہن جس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اچھی طرح یوز کرنا آتا ہو، وہ اپنے آپ کو باقیوں سے ہٹا کر سامنے آ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. ایسا بندہ جس کو پتا ہو کہ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، اور سب کو لگے یہ میں نے کیا. اور یہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے، کہتے میں نے پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن لینا تھا کسی یونیورسٹی میں باہر. کہتے میں چیٹ جی پی ٹی پہ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ نے ایم فل کس سبجیکٹ میں کیا ہے، آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. میں نے اسے بتایا، پھر اس نے مجھے 3 4 5 کنٹریز کی آپشن دی. میں نے کہا اس میں بیسٹ کون سی ہے، پھر اس نے بیسٹ مجھے دی کہ بیسٹ آپ کی فیلڈ کے حساب سے جاپان میں یہ جگہ پہ. کہتے پھر میں نے اس سے پوچھا جاپان میں کس یونیورسٹی میں جاؤں. اس نے کہا کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ جاتے ہی وہاں پہ گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر میں آپ کو ایسی یونیورسٹی بتاتی ہوں جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ بہت ایزیلی ملے گی آپ کو. وہاں پہ آپ ٹرین پہ آ جا سکتے ہیں، میٹرو پہ آپ آ سکتے ہیں، وہاں کے قریب رہائشیں سستی ہیں، وہاں کی فیس کم ہے، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اسٹائپنڈ میں مل جائے گا. ایک چیز چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو 1 گھنٹے میں بتا دیا کہ آپ کو دنیا میں کہاں پہ جانا ہے.
اور وہ بھی ایک ایک باریکی کا سوچ کے اس کی ٹرانسپورٹ اور اس کا فائنینشیل اسٹیٹس ہر چیز. ورنہ تو کہنا آسان ہے جا انگلینڈ چلا جا, بالکل جا ملیشیا چلا جا, لیکن وہاں جانا کیسے, سپورٹ کیسے کرنا, اپنے آپ کو رہنا, اٹس ٹو گڈ, نو ڈاؤٹ.